امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ ارے کیا کہنے اس مجمع کے جن میں امام الانبیاء منبر رسول پہ تشریف فرما ہو، خطاب فرمانے والے اللہ کے آخری نبی ہو، سننے والے صحابہ کرام کی پاکیزہ مقدس جماعت ہو، میرے محبوب واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ شہر بھی اعلیٰ، مسجد بھی اعلیٰ، منبر بھی اعلیٰ، خطیب بھی اعلیٰ، ارے سننے والے صحابہ کرام وہ سامعین بھی اعلیٰ۔ میرے محبوب بیان فرماتے فرماتے ایک مرتبہ کملی والے نے اچانک فرمایا، او لوگو یہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ابھی جو اس دروازے سے اندر داخل ہوگا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنتی ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کی نظریں اس دروازے پہ ڈٹ گئی۔ دیکھا کون قسمت والا اندر آتا ہے، دیکھا 65 سال کا ایک بابا جی بوڑھا آدمی مسجد میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ چہرہ کپڑے سے لپٹا ہوا تھا، چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ میرے محبوب نے جو اعلان سنا، یہ قسمت والا بابا جی مسجد کے اندر داخل ہوا۔ تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ کتنے مقدروں والا ہے جس کی ضمانت کی ذمہ داری رب اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ یہ دن بھی گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہوا ہے۔ دوسرے دن کملی والے نے پھر اعلان فرمایا، او مدینے والوں ابھی ابھی اس دروازے سے جو بھی اندر آئے گا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کل تو وہ بابا جی تھے جو جنتی بن گئے، آج پتہ نہیں کون مقدر والا اندر آئے گا۔ سارے لوگ منتظر ہیں، دروازے کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ارے تھوڑی دیر میں دیکھا وہی کل والا بابا جی اسی انداز میں پھر مسجد کے اندر آ گیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ارے ابھی یہ اندر آیا کوئی نہیں، میرے محبوب کی نظر نبوت اس پہ نہیں پڑی، لیکن پہلے میرے محبوب نے اعلان کر دیا لوگوں جو اب اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کل بھی یہی بابا اندر آیا، آج بھی یہی بابا جی اندر آ گئے۔ ارے تیسرا دن ہو گیا، میرے محبوب نے اسی منبر پہ بیٹھ کے پھر اعلان فرمایا، او مدینے والوں ابھی ابھی جو اس دروازے سے اندر آئے گا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھا تیسرے دن بھی وہی بابا جی اسی دروازے سے اندر آ گیا۔ محفل برخاست ہوئی، بابا جی گھر جانے لگے۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھا، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑا عبادت گزار تھا، پورے سال روزے رکھتا تھا، پورے سال سوائے عیدین، عید الاضحیٰ عید الفطر، بس 2 روزے چھوڑتا تھا، سارے سال روزہ رکھتا اور رات کو کبھی نہیں سویا، دن کو کبھی سو لیا کرتا تھا، ساری رات عبادت کرتا۔ اور مزے کی بات روزانہ ایک قرآن پاک دن کو مکمل کرتا، ایک رات کو، پورے سال۔ صحابی رسول کے دل کے اندر تمنا پیدا ہو گئی، میں اتنا عبادت گزار ہوں، سارے سال عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ کون سا عمل کرتا ہے میرے متعلق اللہ کے نبی نے کبھی نہیں فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، مخصوص اعلان کبھی نہ ہوا۔ لیکن یہ بابا جی میرے محبوب نے پہلے دن اعلان فرمایا، دوسرے دن بھی فرمایا یہ جنتی ہوگا، تیسرے دن اعلان فرمایا جو ابھی آئے گا جنتی ہوگا۔ یہ نوجوان صحابی جلدی سے اٹھا، بابا جی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ مدینہ پاک کے قریب وہ بستی تھی بابا جی کی۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے، نوجوان صحابی سامنے کھڑا ہو گیا، یار اے اللہ کے محبوب کے تابعدار، اے صحابی رسول، اے بڑے میاں، میں تیرے محلے میں کسی کام سے آیا ہوں، تیری مہربانی مجھے مہمان کے طور پہ رکھ لو، رات کو میرا کام پورا ہو جائے گا میں گھر چلا جاؤں گا۔ مقصد کیا تھا؟
اس کے گھر میں رات مہمان بن کے ٹھہروں گا، دیکھوں گا یہ رات میں کیا عبادت کرتا ہے۔ اب ساری رات بابا جی نے کہا یہ لو بیٹا، یہ بیٹھک ہے، یہ 2 چارپائی ہیں، یہ میرا بستر، یہ تیرا بستر، جو مجھے کھانے کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا۔ اب اس نوجوان کو کہاں نیند آئے، ساری رات چادر میں سے دیکھتا رہا۔ اب یہ کوئی عبادت کرے گا، کوئی نفل پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، بڑا مقرب ہے نا۔ لیکن بابا جی نے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھی، سو گئے۔ دوسرے دن پھر نوجوان نے کہا جی آج رات اور مجھے رکھ لو، میرا کام نہیں ہوا، کل ہو جائے گا چلا جاؤں گا۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، جی آج مہمان رکھ لو، میرا کام نہیں ہوا، شاید آج ہو جائے چلا جاؤں گا۔ کام کیا تھا؟ نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھنا کہ رات میں کون سی عبادت کرتا ہے، تاکہ یہ جنتی ہے۔ کوئی کام نہ ملا، 3 راتیں گزر گئی، ساری رات سوتا رہا، سناٹے سے سوتا رہا۔ جب 3 راتیں گزر گئی، نوجوان نے یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا، بابا جی تجھے نہیں پتا، پہلے دن بھی اللہ کے نبی نے تیرے آنے سے پہلے اعلان فرمایا جو ابھی اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر دوسرے دن یہی اعلان فرمایا، تیسرے دن یہی اعلان فرمایا، 3 دن تک تو مسلسل اسی دروازے سے اندر آتا رہا، پتہ چل گیا تو پکا جنتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تو عمل کیا کرتا ہے۔ 3 راتیں ہو گئی، ایک بھی عمل کوئی نظر نہیں آیا۔ تیری مہربانی بتا دے، میں جا رہا ہوں، کیا کام کرتا ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹا تم نماز پڑھتے ہو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم قرآن پڑھتے ہو، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، تم کملی والے کے چہرہ نبوت کی زیارت کرتے ہو، میں بھی کر لیتا ہوں، اور میرے پلے کچھ نہیں۔ نوجوان تھا، کہنے لگا نہیں، ضرور کوئی راز والا عمل ہے۔ ایک عمل بتایا تھوڑا سا، چونکہ وقت بالکل ہو چکا ہے۔ بابا جی کا عمل بتا دوں تمہیں، جس عمل کی وجہ سے یہ بابا جی اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے، اور عمل بھی کوئی بڑا نہیں ہے، آدھی منٹ کا عمل ہے۔ آدمی صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے، اس میں بھی 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان سامنے کھڑا ہو گیا، بابا جی جب تک اپنا خاص عمل نہیں بتلاؤ گے میں جاؤں گا نہیں، مجھے بتلائے آپ کون سا عمل کرتے ہو۔ بابا جی نے پھر بتلا دیا، بیٹا اگر تو نے ضد کر لی چلو میں بتا دیتا ہوں، میں نوافل نہیں پڑھتا، میں بہت زیادہ تلاوت نہیں کرتا، بہت سارے نیک اعمال میں نہیں کرتا۔ او بابا جی تو عمل کون سے کرتا ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگا، بیٹا جب رات کو لیٹنے کے لیے بستر پہ آتا ہوں، جب میں آرام کرنے کے لیے بستر پہ قدم رکھتا ہوں، میں بستر پہ لیٹنے کی تیاری کرتا ہوں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے ایک جملہ کہتا ہوں، او میرے پروردگار جس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ بس اتنی بات ہے، اور کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، یہ کام بہت مشکل ہے، الفاظ تھوڑے ہیں، کہنا آسان ہے، لیکن دل سے معاف کرنا، بولو کوئی کروا کے دکھائے نا۔ بھائی بھائی سے شادی پہ ناراض ہو جائے گا، جب تک سارا محلہ اور پوری رشتہ داری آ کے نہ منائے ہم راضی نہیں ہوتے، اور اگر راضی ہو بھی گئے پھر بھی دل صاف نہیں ہے، چلتے وقت بھی کہیں گے دیکھ لوں گا تجھے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو، نمازوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ العزیز ہر روزہ بھی قبول ہوگا، عبادت بھی قبول ہوگی، رب بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ قاری صاحب دعا فرماتے ہیں۔ کہ ماشاءاللہ مرحوم کے لیے کافی سارے قرآن پاک پڑھے ہیں، 114 ایک طرف ہیں، 256 ایک طرف ہیں، اور بہت کچھ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت تمام پڑھے ہوئے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی،
اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سارے پڑھ لیں، تاکہ مرحوم کے لیے سارے کے سارے جتنے بیٹھنے والے ہیں ایک ایک قرآن کا ثواب بخش دیں۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک سلم صلو علیہ۔ یا اللہ جو بھی یہاں بیٹھ کر کہا گیا، سنایا گیا، اور یا اللہ جو قرآن پاک پڑھا گیا، اور یا اللہ جو طعام کا انتظام کیا گیا، تمام اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ آمین۔ یا اللہ ان تمام پڑھے ہوئے کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیاری نبی جی علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روح مقدسہ کو ثواب اصال کرنے قبول فرما لیجیے۔ آپ علیہ السلام کا گھرانہ اہل بیت ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ عظام بزرگان دین تمام کی روح مقدسہ و ثواب اصال کرتے ہیں قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص ہمارے بزرگ بابا محمد اسماعیل صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی روح کو یہ ثواب اصال کرتے ہیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ افطار کا وقت ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی بخشش فرما دیجیے، اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ مرحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبر کو ان کے لیے باغ جنت بنا دیجیے۔ یا اللہ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے جوان چلے گئے، تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے، تمام کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم جن کی مغفرت ہو چکی حسب مراتب ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اس گاؤں بستی سے بڑے بوڑھے چھوٹے، یا اللہ مردوں میں عورتوں میں دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی بخشش فرما دیجیے۔ اور جتنے بھی ہمارے گاؤں میں بیمار ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت نصیب فرما دیجیے، صحت عاجلہ مستملہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ بابا اسماعیل کے جو بیٹوں کو ساری زندگی اپنے والد کے لیے اشارے ثواب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔